حصول برکت کے لیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ ہمارے اور ساری کائنات کے آقا و مولا حضور اکرم سید عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرنور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، بے شک ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر آسمانی کتابوں کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، اسی لیے توریت، زبور اور انجیل اگرچہ یہ آسمانی کتابیں ہیں مگر ان میں تحریف کر دی گئی، ان میں تبدیلی کر دی گئی اور ان میں گھٹا بڑھا دیا گیا۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کیا تو فرمایا کہ ہم ہی اس کو نازل کرنے والے ہیں اور اس کے نگہبان بھی ہم ہی ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہی ہیں۔ تو آج 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا جب خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، تو اس کا نہ تو کوئی حرف بدل سکتا ہے اور نہ اس کا کوئی نقطہ ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے، زیادہ بدلنے کی بات تو بہت دور ہے۔ قرآن مقدس کے مفاہیم اور معانی کی حفاظت کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا انتظام فرمایا کہ اس کے صحیح معنی اور مفاہیم آج بھی علماء حق کی زبانی اور ان کی کتابوں کے ذریعے باقی ہے قول محمد، قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، زمانہ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ یہ صدیاں گزر گئی اور اسی طریقے سے آج بھی من و عن اسی طریقے سے باقی ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا۔ اس کے اندر قرآن پاک میں نہ تو کوئی تحریف کر سکتا ہے، نہ اس کے اندر کچھ تبدیلی ہو سکتی ہے، نہ اس کے اندر کوئی کچھ کمی کر سکتا ہے، نہ اس کے اندر کوئی اضافہ کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طریقے سے قرآن مقدس کو محفوظ فرما لیا۔ جب اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت کا ذمہ لے رہا ہے تو پوری کائنات مل کر بھی، ساری مخلوق مل کر بھی اس کے اندر نقطہ برابر بھی تبدیلی کرنے کی طاقت نہیں رکھتی ہے۔ ایک بار کفار مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کے یہ کہا تھا کہ آپ ایک کام کریں، یا تو قرآن کے بدلے کوئی دوسرا قرآن لے کر کے آ جائیں، اور یا پھر آپ یہ کریں کہ اس قرآن پاک کے اندر جو بتوں کی مذمت کے اندر آیتیں ہیں ان آیتوں کو آپ بدل دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن میں اپنی طرف سے من تلقائے نفسی، میں اپنی طرف سے بنا کر کے نہیں لاتا ہوں، بلکہ میرا رب جو میری طرف وحی کرتا ہے وہی میں تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تو اس بہت پہلے قرآن مقدس کے اندر تحریف اور تبدیلی کا مطالبہ کافروں نے کیا تھا، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے مسترد کر دیا اور فرما دیا کہ قرآن میری طرف سے بنایا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے، اس کے اندر تبدیلی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اور عزیزان مکرم، کافروں نے، مشرکین مکہ نے قرآن مقدس کا مقابلہ کرنے کی ہر طرح سے کوشش کی اور انہوں نے ہر طریقے سے سر جوڑ کر کے قرآن کو بدلنے کے لیے بڑی پلاننگ کی، لیکن اللہ کا نازل کردہ ہوا کلام نہ بدل سکا۔ عزیزان مکرم، آپ جو ہے وہ 1400 سال کی تاریخ پڑھیں، نزول قرآن کے وقت کی آپ تاریخ پڑھیں، قرآن مقدس کے نزول کے وقت میں اتنی پابندیاں لگائی گئی کہ قرآن مقدس کو علل اعلان نہیں پڑھ سکتے۔ انہیں پتا تھا کہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، جب علل اعلان پڑھا جائے گا اس کی چاشنی، اس کی حلاوت اور اس کی حقانیت جب کانوں کے راستے سے دل کے اندر اترے گی تو دلوں کی دنیا بدلے گی۔ تو قرآن مقدس کو علل اعلان پڑھنے پہ پابندی لگائی گئی۔ حضرت صدیق اکبر کے سے تو باقاعدہ اسی بات کے اوپر عہد ہوا تھا کہ آپ اپنے مکان کے صحن کے اندر
کھڑے ہو کر کے قرآن نہیں پڑھیں گے، اپنے مکان کے اندر جا کر کے قرآن اور نماز پڑھیں گے، کیونکہ جب آپ قرآن باہر پڑھتے ہیں تو ہمارے لوگوں کے کانوں کے اندر جب قرآن کی آواز پہنچتی ہے تو وہ پھر ایمان کی طرف کھنچے ہوئے چلے آتے ہیں، اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیتے ہیں۔ اس طرح پابندی لگائی گئی کہ قرآن مقدس جو ہے وہ کسی کے کانوں کے اندر نہ پہنچنے پائے، یہاں تک کہ جب کوئی مکہ سے باہر سے آتا تھا اور مکہ میں داخل ہونے کا ارادہ کرتا تھا تو پلاننگ کے تحت مکہ کے بازاروں میں، مکہ کے جو ہے وہ گلیوں کے اندر اور جو ہے چوراہوں پر اور مکہ کے مین راستوں کے اوپر انہوں نے لوگوں کو مقرر کر کے رکھا تھا کہ جو بھی آنے والا آئے اسے اللہ کے رسول علیہ السلام سے نہ ملنے دیا جائے، اگر وہ ملاقات کرے گا اور ملاقات کرنے کے بعد میں قرآن مقدس کو سنے گا تو وہ ایمان لانے پہ مجبور ہو جائے گا۔ اتنی پابندیاں لگائی گئی، قرآن آپ پڑھ نہیں سکتے، قرآن مقدس کی آواز کسی کے کانوں کے اندر آپ پہنچا نہیں سکتے، اور اس کے بعد میں لوگوں کے پاس میں حق کی یہ دعوت پھر بھی پہنچنے لگی تو انہوں نے پروپیگنڈا شروع کیا۔ قرآن جو ہے اللہ کا نازل کیا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن جو ہے وہ اپنی طرف سے بنا کر کے لے کر کے آتے ہیں۔ یہ انہوں نے اس لیے اس بات کو پھیلایا تاکہ لوگ اسے کلام ربانی سمجھ کر کے ان کے قریب نہ آنے پائیں۔ اس پروپیگنڈے کا ہو سکتا انہوں نے سمجھا کہ کچھ اثر ہو جائے، لیکن اس پروپیگنڈے کا اثر لوگوں پہ کیا ہوتا؟ جب بندہ قرآن مقدس کو سنتا تھا تو خود ہی اس کا دل گواہی دیتا تھا کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے، بندے میں یہ طاقت نہیں ہے کہ بندہ اس طرح کا کوئی کلام بنا سکے۔ عزیزان مکرم، جو یہ آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اس کی تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں لحافظون کا ایک معنی یہ بھی ہے، اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ کوئی اپنی بات بنا کر کے قرآن کے اندر داخل نہیں کر سکتا، اگر کوئی داخل کرے گا تو دیکھنے والا فوراً پہچان جائے گا کہ خدا کا کلام یہ ہے، اور جو اپنی طرف سے داخل کیا گیا وہ یہ ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات نے سنا ہے کہ جب انا آتینا کل کوثر یہ سورہ پاک نازل ہوئی، اسے خانہ کعبہ کے دروازے پہ لٹکا دیا گیا۔ اس زمانے میں عربوں کا یہ دستور تھا، جو اپنے زمانے کا بڑا فصیح اللسان ہوتا تھا، اپنی زبان کا بڑا ماہر ہوتا تھا، اور اپنی زبان پر جسے ناز ہوتا تھا وہ اپنا کلام لکھ کر کے باب کعبہ پہ لٹکا دیتا تھا اور لوگوں کو چیلنج کرتا تھا کہ دیکھو میرا کلام کتنا عالی شان ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارا عربوں کا کلام سب معلقات کی شکل کے اندر کتاب کے اندر آج بھی موجود ہے۔ انا آتینا کل کوثر یہ سورہ پاک جب نازل ہوئی اسے خانہ کعبہ کے دروازے پہ لگا دیا گیا۔ عرب کا بڑا فصیح اللسان، اپنی زبان کا بڑا ماہر، جسے اپنی زبان پر فخر تھا، جب وہ آیا اس نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ یہ سورہ پاک دیکھی، وہ پڑھتا چلا گیا انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر۔ وہ قرآن مقدس کی اس معجزانہ جو ہے وہ عبارت کے اندر ڈوب کر کے رہ گیا، اور اس نے قلم اٹھایا، اسی کے آگے اس نے لکھ دیا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ عربی زبان میں اس نے جو بھی لکھا ہو کہ ما ھذا قول البشر، یا جو بھی اس نے لکھا ہو وہ لکھ کر کے چلا گیا۔ پھر ایک اور بہت بڑا زبان جاننے والا آیا جسے اپنی زبان پہ بڑا ناز تھا، وہ فصیح اللسان جب آیا باب کعبہ پر سورہ کوثر کو اس نے جب پڑھنا شروع کیا، پڑھتا چلا گیا انا آتینا کل کوثر، اس نے کہا یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ فصلی لربک وانحر یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ ان شانیک هو الابتر یہ پڑھا تو اس نے کہا یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ اس کے آگے جو وہ ایک انسان لکھ کر کے چلا گیا تھا، جب اس نے اس کو پڑھا ما ھذا قول البشر تو کہا نہیں یہ تو کسی انسان کا لکھا ہوا کلام ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان اپنا کلام قرآن مقدس کی آیتوں کے ساتھ میں ملا کر کے لکھ دے تو زبان جاننے والا آ کر کے انگلی رکھ کر کے بتا دے گا یہ خدا کا کلام ہے، اور ادھر والا یہ خدا کا کلام نہیں کسی انسان کا بنایا ہوا کلام ہے۔ تو اللہ نے حفاظت کا ذمہ اس طریقے سے لیا۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر کفار کے پاس میں، مشرکین مکہ کے پاس میں قرآن کا جواب ہوتا، اگر قرآن کا مقابلہ کرنے کی وہ طاقت رکھتے تو انہیں بدر کے میدان میں آنے کی ضرورت نہیں تھی، انہیں جنگ احد کے اندر جنگ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اور خندق کے موقع پر سارے عرب کو اکٹھا کر کے مدینے پہ حملہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اور پھر راہوں میں نہ تو کانٹے بچھانے کی ضرورت تھی، نہ انہیں برا بلا کہہ کر کے مسلمانوں سے
कुफार को रोकने की जरूरत थी, उन्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी। सीधा सा जवाब था, कुरान मुकद्दस का जवाब लेकर के आते, कुरान जैसी आयत बना करके लेके आते और कहते कि तुम्हारा दीन हक नहीं है, इसलिए कि ऐसा कलाम हम भी बना सकते हैं, लेकिन जो खुदा का कलाम हो वैसा कलाम बनाना ये इंसान के बस की बात नहीं है। इसीलिए सताया भी गया, परेशान भी किया गया, तलवारों के जरिए मुकाबला भी किया गया, कत्ल की साजिशें भी की गई और ये बता दिया गया हम जंग तो कर सकते हैं, लेकिन कुरान जैसा कुरान बना के लाना ये हमारे बस की बात नहीं है। जब उन्होंने ये प्रोपेगेंडा किया कि कुरान ये अल्लाह का कलाम नहीं है, मेरे रब ने कुरान मुकद्दस में फरमाया, महबूब इनको चैलेंज कर दो कि अगर ये अल्लाह का कलाम नहीं है तब फिर तुम एक काम करो, कुरान जैसी 10 सूरतें बना करके लेके आ जाओ। अगर 10 नहीं बना सकते तो एक ही सूरा बना करके ले आओ। वो चैलेंज खत्म नहीं हुआ है, 1400 साल से ज्यादा का जमाना गुजर गया, आज भी वो चैलेंज कुरान की मुखालिफत करने वालों के सर पर तलवार बन करके लटक रहा है। अगर तुम्हें इस्लाम की हक़ानियत और कुरान के कलाम इलाही होने के अंदर एक रत्ती बराबर भी शक है तो तुम्हें मुसलमानों को दबाने की जरूरत नहीं है, मुसलमानों को परेशान करने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ कुरान का जवाब लेकर के आओ, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन जो रब का कलाम हो उसका जवाब लाना किसी बंदे के बस की बात कहां हो सकती है। वो याहया नामी अरब का बड़ा फसीहुल लिसान, उसने कुरान का मुकाबला करने का इरादा किया था, सालों साल तक उसने कोशिश की थी कि कुरान जैसी सूरा में बना लो। बड़ी मेहनत से, सालों की मेहनत के बाद में चंद आयतें बनाई थी, लेकिन जब उसने कुरान मुकद्दस की सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद को जब पढ़ा, ऐसी हैबत और ऐसा लर्जा तारी हुआ, उसने अपना बनाया हुआ कलाम फाड़ करके दिया और कहा मैं तौबा करता हूं इस बात से कि मैं इस कलाम का मुकाबला करने चला था। इस कलाम का मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता, ये इंसान का कलाम नहीं, ये तो हकीकत के अंदर कलाम इलाही मालूम होता है। अजीजान मुकर्रम, ये मुकाबले का दौर खत्म नहीं हुआ है। अभी चंद दहाइयां पहले आपने देखा था कुरान का मुकाबला करने के लिए आज के यहूद व नसारा और ईसाई मिशनरियां फिर तैयार हुई थी। और आप एक बात हमेशा याद रखें, ये कुरान पर एतराज़ात और कुरान के खिलाफ जो बार बार आवाज़ें उठाई जाती हैं उसका मकसद क्या है। उन्हें पता है हमने मुसलमानों की तहजीब को बदल दिया, उनके कल्चर को बदल दिया, उनकी ज़बान को बदल दिया, लिबास को बदल दिया, रहन सहन को बदल दिया, बूदो बाश को बदल दिया, उनके तर्ज तालीम को बदल दिया, अंदाज़े गुफ्तगू को बदल दिया, रफ्तार को बदल दिया, चाल ढाल को बदल दिया। हमने उनके मकान और उनकी जो माशरती ज़िंदगी है, ख़ानदानी ज़िंदगी है, सब बदल दी। लेकिन कुरान जब तक इनके दरमियान मौजूद है, कुरान की रोशनी इनके सीनों के अंदर पहुंचती रहेगी, तब तक ये कौम हिदायत के ऊपर गामसन रहेगी। जब तक कुरान नहीं बदल जाता, कुरान से इनका यकीन नहीं खत्म हो जाता, कुरान से इनका एतमाद नहीं उठ जाता, उस वक्त तक जो है कौम मुस्लिम को पसपा नहीं किया जा सकता। अगर हम पसपा कर भी देंगे, ये थोड़ी देर के लिए दब जाएंगे, फिर उठ करके खड़े हो जाएंगे। तो कुरान के खिलाफ हर दौर में प्लानिंग हुई। अभी चंद दहाइयों पहले कुरान का मुकाबला करने के लिए लाखों नहीं करोड़ों करोड़ों डॉलर खर्च किए गए, चंद लोगों की ड्यूटी लगाई गई। अल फुरकानुल हक के नाम से एक 370 आयतों का मादल्ला उनकी जबान के अंदर उन्होंने जिसका नाम कुरान रखा था, वो उन्होंने तैयार किया कुरान के मुकाबले के लिए। लेकिन जब वो मार्केट में छप करके आया, करोड़ों अरबों डॉलर खर्च करके उन्होंने पब्लिसिटी की, प्रोपेगेंडा किया, एडवर्टाइज की और ये गुमान करने लगे कि इस तरीके से हम लोगों की तवज्जो को कुरान से हटा देंगे। लेकिन मेरे रब ने जब फरमा दिया कुरान की हिफाजत करना अल्लाह ने अपने जिम्मे लिया है, कायनात की सारी ताकतें मिलकर भी कुरान के मुकाबले में 300 आयतें तो क्या 3 हर्फ भी बनाने की ताकत नहीं रखती है। जब वो छप करके मार्केट में आया तो बड़े बड़े जबान जानने वालों का दावा था कि हमने बड़ा अच्छा कलाम बनाया है। अभी चंद 10-20 साल पहले की बात है, जब वो छप करके मार्केट में आया तो छोटा छोटा अरबी जानने वाला बच्चा भी उसमें गलतियां निकाल रहा था। चंद दिन तक उन्होंने कोशिश की, लाखों करोड़ों डॉलर खर्च किए, लेकिन उसके बाद में मार्केट से वो ऐसे गायब हो गया जैसे गधे के सर से सींग गायब होते हैं। कुरान का मुकाबला कोई बंदा क्या कर सके, अल्लाह ने जिसकी हिफाजत का जिम्मा लिया। रूस के अंदर जो कम्युनिस्ट तहरीक चली थी, उन्होंने भी कुरान को दबाने के लिए इतनी कोशिशें की थी। कुरान के छापने पे पाबंदी, कुरान को पढ़ने पे पाबंदी, नमाजों के ऊपर उन्होंने पाबंदी लगाई। लेकिन उस जमाने के अंदर भी
انہیں اس بات کا احساس تھا قرآن کو ایسے نہیں مٹایا جا سکتا، تو قرآن حفظ کرنے پہ بھی پابندی لگا دی. لیکن اللہ نے جب حالات بدلے، روس کے حالات صحیح ہوئے، تو قرآن انہوں نے جو چھاپنے سے روک دیا تھا وہی قرآن سینوں سے نکل کر کے پھر سامنے آیا، اور آج روس کے خطے کے اندر قرآن پڑھا جا رہا ہے. دنیا کی کوئی اور کتاب کی حفاظت کاغذوں کے ذریعے کی جاتی ہے، اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کے لیے حافظوں کے سینوں کو چن کر کے رکھا ہے. عزیزان مکرم، آج جس معاشرے اور سوسائٹی کے اندر ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں، یہ بہت بڑا فتنہ ہے. قرآن مقدس کے خلاف آواز جو ہے وہ آج سے چند سالوں پہلے جب دیانند سرسوتی نے جو ہے اٹھائی تھی اور ستیارتھ پرکاش کے نام سے کتاب لکھی تھی، اس وقت نے بھی علماء نے اس کی کتاب کا بھرپور رد کیا تھا. اور چند سال پہلے RSS نے قرآن مقدس کی 24 آیتوں پر اعتراض کیا تھا، اس وقت بھی علماء نے ان کا جواب دیا تھا. اب انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ الگ الگ چہرے کام نہیں آتے، انہی لوگوں کا چہرہ ان کے سامنے رکھ کر کے قرآن کے اوپر پابندی کی بات کی جائے. میں کہتا ہوں ساری کائنات کے چہرے ملا دیے جائیں تب بھی قرآن کا کوئی نقطہ بدلنے کی طاقت کسی بندے کے اندر نہیں ہو سکتی ہے. یہ سب مال و زر کے بکے ہوئے لوگ ہیں، اور ان کا کام ہی یہی ہے، انہیں جیسے جیسے لقمے دیے جائیں گے ویسے ویسے بولتے رہیں گے. یہ وسیم رضوی خبیث ملعون لعنتی جس نے قرآن مقدس کی 26 آیتوں کو قرآن مقدس سے نکالنے کی بات کہی ہے، اور اس نے یہ کہا ہے، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی نے یہ کام کیا ہے کہ یہ 26 آیتیں قرآن مقدس کے اندر انہوں نے اپنی مرضی سے داخل کر دی ہے. یہ قرآن کی آیتیں نہیں ہیں اور ان کے ذریعے دہشت گردی پھیلتی ہے. میں یہاں پہ 2 باتوں پہ گفتگو کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ کہ کیا ان تینوں خلفاء نے اپنی طرف سے داخل کیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کی یہ 26 آیتیں کیا معاذ اللہ دہشت گردی پھیلاتی ہے. آئیے میں سب سے پہلی بات کو آپ کے سامنے رکھوں. قرآن مقدس کو جو جمع کیا گیا ہے، یہ قرآن مقدس کو جمع کیسے کیا گیا؟ ہم اہل سنت و جماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ لوح محفوظ پر جس انداز کے اندر قرآن پاک لکھا ہوا ہے، جس ترتیب پہ لکھا ہوا ہے، وہی ترتیب کے اندر انہی صورتوں کی ترتیب پر قرآن مقدس آج ہمارے درمیان میں موجود ہے. اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو قرآن مقدس اسی ترتیب پر اللہ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام لے کر کے آئے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے اسی ترتیب پر قرآن کی صورتوں کو جو ہے وہ امت کو عطا فرمایا. یہ اور بات ہے کہ اسے جمع نہیں کیا گیا تھا. جب بھی کوئی سورہ نازل ہوتی تھی، اللہ کے رسول علیہ السلام جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تھی حکم فرماتے اسے فلاں سورہ کے اندر لکھ دو، اسے فلاں سورہ کے اندر لکھ دو، اسے لکھ دیا جاتا تھا. قرآن مقدس کہیں پر تختیوں پہ لکھا ہوا تھا، لکڑیوں پہ لکھا ہوا تھا، پتوں پہ لکھا ہوا تھا، کھالوں پہ لکھا ہوا تھا. الگ الگ انداز کے اندر قرآن مقدس موجود تھا، یکجا نہیں کیا گیا تھا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر جب جنگ یمامہ ہوئی، جن کے اندر 1000 سے زیادہ تقریباً 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے، ان میں 700 صحابہ کرام قرآن مقدس کے حافظ تھے. جب 700 صحابہ کرام جو قرآن کے حافظ تھے وہ شہید ہو گئے تو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کو تشویش ہوئی کہ اگر اسی طریقے سے قرآن کے حافظ صحابہ کرام اگر دنیا سے رخصت ہوتے رہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن مقدس جو ہے وہ ہماری نگاہوں سے اس طرح تلف ہو جائے اس کی کچھ صورتیں اور آیتیں. تو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باہمی مشورے سے یہ کام صحابہ کرام کی ایک جماعت کو سونپا گیا. اس کام کے لیے حضرت زید بن ثابت کا انتخاب کیا گیا. یہ حضرت زید بن ثابت یہ وہ صحابی رسول ہیں جب اللہ کے رسول علیہ السلام پہ وحی اترتی تھی تو اس کو لکھا کرتے تھے. قرآن ان کے سینے میں محفوظ تھا. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا قرآن پر تمہاری بڑی گہری نظر ہے، تمہاری دیانتداری کے اندر کوئی کلام نہیں ہے، اے زید بن ثابت تم قرآن مقدس کو جمع کرو. اللہ نے حضرت زید بن ثابت کے سینے کو کھول دیا اور حضرت زید بن ثابت نے پھر صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ مل کر کے قرآن مقدس جو الگ الگ تھا اسے یکجا کرنا شروع کیا.
حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں یہ بہت بھاری کام تھا، جو میرے لیے بڑا سخت کام تھا، لیکن اللہ نے میرے سینے کو کشادہ کر دیا۔ اب میں قرآن کو جمع کرنے لگا، کہیں پر لکڑیوں پہ لکھا ہے اس کو لایا جا رہا ہے، تختیوں پہ لکھا ہے اس کو لایا جا رہا ہے، پتوں سے لایا جا رہا ہے، جہاں جہاں بھی قرآن مقدس الگ الگ انداز میں موجود تھا سب کو جمع کیا گیا، یہاں تک کہ جب سارا قرآن جمع ہو گیا، قرآن کی دو آیتیں بچ گئی، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت ورب العرش العظیم۔ یہ ہمیں کسی کے پاس جب نہ ملی، حضرت ابو خزیمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دو آیتوں کو لے کر کے آئے اور اس کے بعد میں انہیں قرآن کے اندر رکھا گیا۔ فرماتے ہیں جب بھی کوئی قرآن مقدس کی آیت کریمہ لاتا تو اسے ڈائریکٹ نہیں لکھ دیا جاتا، ہم قرآن کے حافظ تھے، ہمیں پتا تھا یہ قرآن کی آیت کریمہ ہے، پھر بھی ہم نہیں لکھتے تھے، ہم کہتے تھے پہلے 2 گواہ لے کر کے آؤ، جو ایک آیت لے کر کے آتا اس سے بھی 2 گواہ مانگے جاتے، جو 2 آیتیں لے کر کے آتا اس سے بھی 2 گواہ مانگے جاتے۔ ہر صحابی قرآن کی آیتوں کو لاتا، ساتھ میں 2 گواہوں کو لاتا۔ حضرت زید بن ثابت اپنے حافظے سے بھی اس کو ملاتے، اور حفاظ کی اس ٹیم نے مل کر کے قرآن مقدس کو جمع کیا۔ اب اگر کوئی وسیم خبیث نام کا بدبخت گستاخ اگر یہ اعتراض کرے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مرضی سے اس کے اندر 26 آیتیں ڈال دی، میں کہتا ہوں میرے رب نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر وہ اس میں اپنی مرضی سے کوئی بات کہتے لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، رب فرماتا ہے ہم اس کو پوری قوت سے پکڑتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر اس کی ہم دل کی رگ کو کاٹ ڈالتے۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں خود ارشاد فرماتا ہے اگر قرآن کے اندر کوئی اپنی مرضی سے ایک بات کہے گا، رب فرماتا میں اس کی گرفت کروں گا اور اس کی دل کی رگ کو میں کاٹ دوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق 26 آیتیں ملا دیں اور اللہ تعالیٰ ان کی کوئی گرفت نہ فرمائے، ان کے دل کی رگ کو نہ کاٹے۔ اللہ اکبر۔ میرے رب نے قرآن پاک میں فرمایا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، قرآن کے اندر باطل اور غلط چیز نہ آگے سے آ سکتی ہے نہ پیچھے سے آ سکتی ہے۔ فرمایا تنزیل من حکیم حمید، اس لیے کہ یہ کلام کسی بندے کا کلام نہیں ہے، یہ اس اللہ کا کلام ہے جو حکیم بھی ہے اور حمید بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کا ایسا انتظام فرمایا، اس کے باوجود بھی یہ کہا جائے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی من مانی سے اس کے اندر آیتیں ملا دی ہے۔ عزیزان مکرم، میں اس خبیث سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم شیعہ کا ٹائٹل لگا کر 3 خلفاء کو بدنام کرنا چاہتے ہو اور حضرت علی کی محبت کا نام نہاد دم بننا چاہتے ہو، تو یہ الزام 3 خلفاء پہ نہیں، یہ حضرت علی پہ بھی معاذ اللہ الزام آئے گا۔ اگر 3 خلفاء نے اپنی مرضی سے 26 آیتوں کو داخل کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے کے اندر اس کی اصلاح کیوں نہیں کی؟ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس جو مفسر قرآن ہے فرماتے اگر میری رسی بھی گم ہو جائے میں قرآن کے اندر اس کو تلاش کر لیتا ہوں۔ اتنے بڑے قرآن کے عالم حضرت عمر جن پر ناز کرتے تھے، انہوں نے قرآن پاک کے اندر ان 26 آیتوں پر اعتراض کیوں نہیں کیا؟ حضرت امام حسن کا جب زمانہ آیا، حضرت امام حسن نے ان آیتوں کو کیوں نہیں نکلوایا؟ اگر تمہارے کہنے کے مطابق معاذ اللہ اس کے اندر یہ 26 آیتیں ہیں تو وہ حضرت امام حسین جو یزیدی ظلم و ستم کے خلاف میدان کربلا میں نکل گئے، اپنا سر بھی کٹوا دیا، اپنے بچوں کو بھی کٹوا دیا، اپنا پورا وہ جنتی گھرانہ جو ہے اللہ کی راہ میں صرف حق کی سربلندی کے لیے قربان کر دیا۔ کیا حضرت امام حسین جیسا ایسا مرد مجاہد اور ایسا حق گو و بے باک اور ایسا جری اور حق کے اوپر عمل کرنے والا وہ بزرگ کیا ایسا کبھی گوارا کر سکتا تھا کہ 26 آیتیں قرآن کی جو ہے وہ قرآن کے اندر نہ ہو اور معاذ اللہ اس کو کسی نے داخل کر دیا ہو؟ حضرت امام حسین اس کے خلاف آواز نہ اٹھائے۔ امام حسین کربلا میں بعد میں جاتے، پہلے قرآن مقدس کے اندر جو غلط چیزیں لوگوں نے داخل کی تھی ان کو پہلے باہر کرتے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ قرآن کے اندر ایک نقطہ بھی نہیں ملایا گیا، جو کچھ ہے اس خبیث کے دماغ کا پھتور ہے۔ اور میں یہاں پر
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بڑی واضح بات کہوں گا. حضرت علی نے اللہ اکبر، حضرت علی کی نگاہیں بھی دیکھ رہی تھی آنے والے زمانے کے اندر کچھ لوگ شیعہ بن کر کے میری محبت کا دم بھریں گے اور صحابہ کرام پر اعتراضات کریں گے اور صحابہ کرام کی آڑ میں قرآن کو نشانہ بنائیں گے اور مال و زر کے چکر کے اندر نہ جانے کیا کا کیا بول جائیں گے. اور میں یہ بڑے بڑے دعوے کے ساتھ میں یہ بات کہتا ہوں، جب بھی کوئی اس طرح کا بدبخت زبان کھولتا ہے صرف دنیا کے لالچ کے اندر وہ زبان کھولتا ہے. میدان کربلا کے اندر حضرت امام حسین کے مقابلے میں یزیدی کیوں آئے تھے؟ وہ بھی میرے امام حسین کے نانا کا کلمہ پڑھتے تھے، حضرت امام حسین کے بارے میں جو فضیلتیں ہیں انہیں جانتے تھے، انہیں سب باتوں کا اعتراف تھا، لیکن وہ میدان کربلا میں کیوں آئے تھے؟ امام حسین کا مقابلہ کرنے کے لیے. انہیں دنیا کی چمک نظر آ رہی تھی، دنیا کی حکومت نظر آ رہی تھی، مال و زر انہیں نگاہوں کے سامنے دکھائی دے رہا تھا. اور مال و دولت میں اتنی طاقت ہوتی ہے اگر اللہ توفیق نہ دے تو بندے کا ایمان بھی اس کے ذریعے خریدا جا سکتا ہے. یہ بدبخت جو آج بول رہا ہے اسے بھی دنیا کی لالچ کے ذریعے بلوایا جا رہا ہے، وہ چہرے بھی عنقریب نگاہوں کے سامنے آئیں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے بدبختوں کے منہ پہ تماچا مارتے ہوئے اسی وقت فرما دیا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے. اللہ اکبر. فرماتے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابو بکر صدیق پر رحم فرمائے. قرآن کو سب سے پہلے انہوں نے جمع کیا، قرآن کو جمع کرنے کا سب سے زیادہ اجر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابو بکر کو عطا فرمائے گا. اگر غلط طریقے سے 26 آیتیں ملا دے تو حضرت علی ان کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں قرآن کو جمع کرنے کا اجر عطا فرمائے. حضرت علی نے دعا کر کے بتا دیا کہ اے بعد میں آنے والوں گستاخان صحابہ اس بات کو سن لو، میں علی بھی حضرت ابو بکر کے ساتھ ہوں اور قرآن کو جمع کرنا یہ بالکل حق ہے. اور میں خود علی حضرت صدیق اکبر کے لیے دعا کرتا ہوں. جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، یہ قرآن تو پہلے جمع ہو گیا، جمع کرنے کے بعد میں حضرت صدیق اکبر کا انتقال ہوا، حضرت عمر کے پاس میں یہ قرآن رہا، حضرت عمر کے وصال ہوا تو یہ قرآن ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رکھ دیا گیا. جب حضرت عثمان کا زمانہ آیا تو کچھ لوگوں کا قرت کے بارے میں اختلاف ہونے لگا، کیونکہ عربی زبان تو ایک ہی ہے لیکن لہجہ الگ الگ ہے، الگ الگ قبیلوں کا. جیسے آپ دیکھتے ہیں ہندوستان کے اندر بہت سارے علاقوں کے اندر اردو بولی جاتی ہے لیکن لہجہ الگ الگ ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے آپ یو پی کے رہنے والے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ جیسے جیسے علاقہ بدلتا ہے ایسے ایسے لہجوں میں فرق آ جاتا ہے. تو عربی زبان کے لہجوں میں فرق کی وجہ سے کچھ لوگوں میں اختلاف ہونے لگا، کوئی کہنے لگا یہ صحیح ہے، کوئی کہنے لگا یہ صحیح ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں جب یہ مقدمہ پیش ہوا، حضرت عثمان نے حضرت ام المومنین حفصہ کے پاس سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جمع کیا ہوا قرآن منگوایا، اور منگوانے کے بعد میں ان تمام جو صورتیں الگ الگ تھی ان تمام کو ایک مصحف کے اندر جمع فرما دیا، تمام کو ایک مصحف کے اندر آپ نے جمع فرما دیا. اور باقی جتنے بھی اختلافات تھے ان تمام کو لے کر کے آپ نے تلف فرما دیا، یا تو پانی سے دھلوا دیا یا کسی اور طریقے سے تلف کروا دیا، اور اس کے 5 نسخے تیار کروائے، اسلامی حکومتوں میں بھیج دیے تاکہ ان کی نقلیں لے کر کے سارے جو ہے وہ عالم اسلام کے اندر پھیلا دی جائے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قرآن کو یکجا کیا، اس سے پہلے جو الگ الگ صورتوں کی شکل میں تھا جس کو صدیق اکبر نے جمع کیا تھا، حضرت عثمان نے یکجا کر کے ایک مصحف میں اس کو کر دیا. یہ حضرت عثمان نے کتنی دیانت داری کے ساتھ میں یہ کام کیا، اس کے لیے میں کتنا بڑا حوالہ آپ کے سامنے رکھوں. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قرآن کو جمع فرمایا وہ اپنی مرضی اور اپنی من مانی اور اپنی رائے سے نہیں جمع کیا، بلکہ ہم تمام صحابہ کرام کے مشورے سے آپ نے ایسا کیا. اور اس کے بعد میں حضرت علی نے فرمایا لو ولی تو اگر میں بھی خلیفہ ہوتا لعملت بالمصحف، تو قرآن کے معاملے میں بھی وہی کرتا الذی عملہ عثمان، جو حضرت عثمان نے کیا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا، حضرت عثمان نے غلط نہیں کیا. اگر میں بھی خلیفہ ہوتا، میرے سامنے بھی اگر ایسا اختلاف آتا تو میں بھی وہی کام کرتا جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا. بتاؤ
حضرت علی تو کہہ رہے ہیں کہ حضرت عثمان نے کیا، اگر میں ہوتا تو میں بھی وہی کرتا. اور یہ بدبخت خبیث وسیم لعنتی یہ اعلان کر رہا ہے کہ 3 خلفاء نے اپنی مرضی سے اس کے اندر 26 آیتیں داخل کر دی ہے. معاذ اللہ رب العالمین. قرآن میں 26 آیتیں داخل کرنا بہت دور کی بات ہے. 26 حروف نہیں، 26 نقطے نہیں. میں ببانگ دوحل اس بات کا اعلان کرتا ہوں، قرآن پاک کا کوئی ایک نقطہ بھی اگر ادھر سے ادھر کرے گا تو فوراً وہ پکڑ لیا جائے گا. لوگوں نے بڑی کوششیں کر کے دیکھی، لیکن ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. یہ فیصلہ ہو چکا ہے. جب اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کرنے والے ہم ہیں. بات ختم ہو جاتی ہے. جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ خود لے لے. اللہ نے اپنے حبیب کی حفاظت کی ذمہ داری لی تھی. کتنی کوششیں ہوئیں قتل کرنے کے لیے، کتنی پلاننگ ہوئی، کیا کیا نہیں کیا گیا. کیا میرے آقا علیہ السلام کو قتل کر پایا؟ چاروں طرف سے تلواریں لے کے کھڑے ہو گئے. میرے آقا تلواروں کے بیچ میں سے گزر کے چلے گئے اور کسی کو پتہ بھی نہ چلا. غار ثور کے دہانے پہ پہنچ گئے، میرے آقا سامنے موجود ہیں، کوئی دیکھ بھی نہ پایا. ابو جہل پتھر سے سر کچلنے کے لیے آیا لیکن سر پہ ذرہ برابر بھی کچھ نہ کر سکا، خود وہاں سے بھاگتا ہوا نظر آیا. اور میرے آقا علیہ السلام کو مدینہ منورہ کے قریب بٹھا کر کے اوپر چھت سے پتھر گرانے کے لیے لوگ آئے. اللہ کے رسول علیہ السلام اس سے پہلے وہی نازل ہوئی، اٹھ کر کے چلے گئے. اللہ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اے محبوب تمہاری حفاظت ہم کریں گے. اللہ کے رسول علیہ السلام کی حفاظت کے لیے پہلے صحابہ کرام متعین رہتے تھے، بعد میں آپ نے فرمایا تم لوگ جاؤ، میری حفاظت میرا رب خود فرمائے گا. اللہ جس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لے اسے کوئی کیا کر سکتا ہے. تو اللہ نے اپنے حبیب کی بھی حفاظت فرمائی، کل بھی حفاظت فرمائی تھی، آج بھی گنبد خضرا پہ جب لوگ چڑھے تھے نجدی حکومت آئی تب اور اسے گرانا چاہتے تھے، ایک بال بیکا نہ کر سکے. روزہ رسول کو منتقل کرنے کی پلاننگ ہوئی، کچھ نہ کر سکے. صبح قیامت تک روزہ وہی پہ رہے گا. حفاظت اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. میرے آقا نے فرمایا جب قیامت قائم ہوگی میں یہاں سے نکلوں گا اپنے روزے سے، میرے ساتھ میں ابو بکر ہوں گے، میرے ساتھ میں عمر ہوں گے. اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ میں یہیں سے اپنے روزے سے باہر آؤں گا. تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی حفاظت جب رب خود فرماتا ہے کوئی کچھ نہیں بگاڑ پائے گا، تو قرآن کی حفاظت بھی اللہ خود فرماتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا صبح قیامت تک، جب تک کہ اس قرآن مقدس کو قیامت سے پہلے اٹھا نہ لیا جائے تب تک یہ قرآن اسی طرح باقی رہے گا. لوگ بھونکتے رہیں گے، لوگ انہیں ہڈی ڈالتے رہیں گے، اور جیسے جیسے ہڈی پائیں گے ویسے ویسے بھونکیں گے، جیسے جیسے شیطان ان کے سر پہ سوار ہوگا ویسے ویسے خباثت بکیں گے. اس سے پہلے بھی کتنی لوگوں نے اپنی عاقبت خراب کی اور یہ تو اپنی عاقبت پہلے ہی خراب کر چکا ہے، ابھی کوئی کسر باقی نہیں رہ گئی ہے. لیکن لگتا ہے جہنم میں اس کے لیے کوئی بہت بڑا عذاب تیار کر کے رکھا گیا ہے. جب تک اس عذاب کے برابر یہ بدبختی کو نہیں پہنچ جاتا اس وقت تک یہ بھونکتا رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ڈھیل پہ کوئی مغرور نہ ہو. اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے تو 400 سال تک فرعون کو ڈھیل دیتا ہے. یہ مغرور بھی اب زیادہ غرور نہ کرے، رب کا عذاب آئے گا، یہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا. اور جو لوگ مال و زر کے بکے ہوئے ہوتے ہیں ان کی عزتیں زیادہ دن تک سلامتیں نہیں رہتی ہے، جلد ہی ان کو دنیا رسوا ہوتے ہوئے دیکھتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقدس کلام سے ٹکرانے والوں کو جلدی نیست و نابود فرمائے گا. لیکن البتہ اہل ایمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہ بیٹھے. جب بھی اسلام کے خلاف، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، قرآن کے خلاف آواز اٹھے تو اپنا فرض سمجھیں. جہاں پہ تمہیں جو ہے FRI درج کرانے کی ضرورت پڑے تو FRI درج کرائیں. اگر کوئی بدبخت گستاخی کرے جواب دینے کی ضرورت پڑے علماء اہل سنت سے لے کر کے اس کا جواب بھی دیا جائے. اور جیسا موقع آئے جانی قربانی، مالی قربانی اور جس طرح کی قربانی دینے کا موقع آئے قرآن کی حفاظت کے لیے. ہماری جانیں بھی اگر چلی جائیں تو بہت کم ہے، اللہ کا پورا کلام تو بہت بلند ہے. اس کلام کے ایک نقطے کے لیے اگر کوئی بندہ اپنی جان لٹا دے تو اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ کی عزتوں سے اور فردوس اعلیٰ سے مالا مال فرمائے گا. عزیزان مکرم، یہ تو خالی میں صرف قرآن مقدس کے حوالے سے تینوں خلفاء پر جو بدبخت نے اعتراض کیا تھا اس پہ میں بول سکا. اب قرآن کی جو 26 آیتیں ہیں اس پر میں تفصیل کرنا چاہتا تھا لیکن وقت نے اجازت نہ دی. اگر پھر کبھی موقع ملا تو ان 26 آیتوں کا مطلب کیا ہے
اور معاذ اللہ کیا یہ دہشت گردی کی تعلیم دیتی ہیں؟ اور ان کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ قرآن مقدس کی ان آیتوں کو کس طرح توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا ہے؟ یہ سب انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ رب قدیر قرآن مقدس کی حفاظت فرمائے اور اپنے اس عظیم کلام کے صدقے میں اہل ایمان کی بھی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.